اس کے رازوں کو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ مالک کہہ رہا ہے نہ دل میں برے گمان لاؤ، نہ جاسوسی کرو، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرو۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، بھائی کا مر جانا پتا کیا ہے؟ ایک عربی عالم کی تقریر میں سن رہا تو وہ چند موتوں کو ذکر کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا باپ کی موت کیسی ہے؟ کہا باپ کی موت کا درد اور تکلیف تو بہت ہوتی ہے انسان کو، کہ باپ اٹھ گیا، سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد انسان کے پاس وراثت کا مال آتا ہے۔ انسان روتا ہے کچھ مہینہ 6 مہینہ یاد کرے گا، لیکن وراثت تو مل گئی نا اس کو۔ کہا بھائی کی موت کیسی ہے؟ کہا بھائی کی موت ایسی جیسے بازو کٹ گیا۔ بھائی کی موت کیسے؟ جیسے اس کا بازو کٹ گیا۔ کہا بیٹے کی موت کیسے؟ ایسے جیسے جگر کے اندر کسی نے خنجر چبھو دیا۔ کہا بیوی کی موت؟ کہا اگلی شادی کا پیغام۔ واللہ بتا رہا ہوں، میرے پاس کیسٹ ہے ان کی، شیخ عریفی کی، ان کا نام شیخ دکتور عریفی ہے، محمد العریفی۔ کہتے ہیں باپ کی موت وراثت ملتی ہے، بھائی کی موت بازو کٹتا ہے، بیٹے کی موت جگر میں خنجر لگتا ہے، اور بیوی کی موت کہا اگلے شادی کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی کا لاشا سامنے رکھ کے تصور کرو کتنا سخت اور کتنا شدید کام ہے کہ بھائی کا گوشت کھایا جائے، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں اس پہ بھی غور کرو۔ کتنی ہم مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی اس کی ادھر اس کی ادھر، بغیر تحقیق کے جو سنی آگے چلا دی۔ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہر حال میں مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے وفاداری کرے، بھلائی کرے، بے وفائی نہ کرے۔ یہ منافقین کا شیوا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیتے تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن اپنے مسلمان مومن بھائی سے وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، جب ہم ساتھ تھے تو ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ دو، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں، تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ یہ عادت منافقین کی ہے کہ جب بھی وہ ادھر کو دیکھتے ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، لیکن مومن ہر حالت میں اپنے مسلمان مومن بھائی کا ساتھ دیتا ہے، اس سے وفاداری کرتا ہے، اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کو مصیبت اور تکلیف کے میدان میں چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی زیارت کرتا ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے، ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، مل جلنے کا اس کو شوق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے مالک عز و جل فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے آپس میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں ملتے کیوں ہیں؟ کوئی کاروباری مسئلہ نہیں، کوئی خاندانی مسئلہ نہیں، صرف اس لیے آپ اس میں ملتے ہیں کہ یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا، اللہ نے راستے میں فرشتے کو بھیجا، وہ اس سے روک کر پوچھتا ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں ابن فلاں کی زیارت کے لیے۔ کہا اس کے احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ مومن مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے تجھے آیا ہوں کہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب اللہ خود تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ تو مومن مسلمان بھائی ایک دوسرے کی زیارتیں کرتا ہے، یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے تو پھر لمبا عرصہ گزر جائے مسلمان دوسرے مسلمان سے بولے ہی نہ،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے کتنے دن سے زیادہ ناراضگی نہ کرے؟ 3 دن سے زیادہ. سوچ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، کسی بات پہ لڑائی نہیں. اس نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا چنگا میں تیرے کروں دانے لگے کھانا، تو نہیں جواب دیتا میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھاں گا مڑ کے. اب وہ سلام کرتا بھی تو ادھر سے نکل جاتا. کتنے ہیں ہم میں سے چھوٹی باتوں سے شیطان نے آپس میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے. بات بڑی نہیں ہے، بات بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کا سلام کا جواب دینے کے لیے روادار نہیں ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو آپس میں ملتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو اور اس کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجو. اگر کسی مسلمان نے کسی گھر میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا اور یہ بھی پتا ہے کہ ایدی تنخواہ جی نا 1500 ریال تے میری 2000 ہے، جب میں بھیجاں تے ایدی منجی ٹھک جائے گی. پتا ہے نا اس کی دال میں کالا کالا ہو جائے گا، اس کا کام نہیں بننے دوں گا. تو اپنا پیغام بھیج دے وہاں پر، اس کا رشتہ خراب، اپنا پروگرام نہیں ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے سودے پر سودا. اب یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ کام ہے جو لازمی مسلمان کے لیے کرتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے بندے آپ اس میں پیار کر رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو زبانی کلامی پیار کی باتوں سے پیار ثابت نہیں ہوتا. ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ مومن دوسرے مومن سے پیار کر رہا ہے. اس کے سودے پر سودا نہیں کرتا، اس کے نکاح کے پیغام پر اپنا نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. اور مسلمان کمزور کے ساتھ محبت والا سلوک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کتنی بڑی وعید ہے. باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو کر کہہ دے اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو میرا نہیں ہے یا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے لیے ڈوب مرنے والا مقام ہے یا نہیں؟ اور ہمارے سردار، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وہ کتنا بدنصیب امتی ہے کہ رحمت للعالمین اس کے بارے میں کہہ دے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو مجھ میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے. دیکھ لیں آپ سے بڑے کتنے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، چچا اور تایا ہیں. کتنے ہیں جو ان سے احترام کی بجائے جنگ کی کیفیت بنا کر رکھتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے نا سیاسی، وہ گھروں کے اندر وہی ماحول ہے. بھائی سے لڑ رہا ہے، بھتیجا تائے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ رہا ہے، اپنے ماموں سے جنگ کا منظر ہے، بڑی بہن سے جنگ کا منظر. کتنے گھرانے ایسے جہاں بھائی چھوٹا ہے، بہن بڑی ہے، لیکن اس کو جینا دوبر کیا ہوا ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا جینا دوبر کیا ہوا. کتنے گھرانے ایسے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے. اور اسی طرح فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں سے پیار اور محبت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی خاصیت بتائی ہے، مومن کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب تم سے کوئی کمزور لوگ تم سے مدد مانگے تو ان کمزوروں کی مدد کرو. اور ہر حال میں اہل ایمان کا حکم کیا ہے؟ غور کیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو لوگ صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کے ساتھ صبر کرتے ہوئے رہو. مومن کی طرف سے تکلیف آئے تب بھی مومنین کو چھوڑنا نہیں ہے. مومنین کی طرف سے کوئی پریشانی آئے اس کی وجہ سے ان سے ناراضگی نہیں ہونی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر کے ساتھ انہی کے ساتھ لگا کے رکھو جو ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہر حال میں توحید پہ قائم ہے، جو شرک سے بری ہے. تمہیں اجازت نہیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے ان کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کے ساتھ جڑ کر رہو. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. اگر یہ عقیدہ ایک ہے، ایمان اور توحید میں مستقیم ہے، اس کے اندر اس کے پاؤں لڑکھڑا نہیں رہے ہیں، تو پھر
کسی وجہ سے مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو چھوڑ کر ان سے لا تعلق ہو جائے۔ اسی طرح مسلمان کی محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے دل میں ان کے لیے پیار اور محبت کی، بھلائی کی امیدیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اپنے لیے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی۔ یہ مومن کا طریقہ ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی زیارت کرتا ہے، مر جائے اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سوال کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو مانگوں تو میں اپنے لیے نہ مانگ لوں، میں اس کے لیے کیوں مانگوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھلائی کا سوال کرتا ہے نا، یہ انسان ہے نا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے یا نہیں، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ٹلنی ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے کوئی اس کے لیے نیکی اکٹھی ہونی ہے۔ یہ الگ درجات ہیں دعا کے۔ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو ساتھ اس کی ہر دعا کے جواب میں کہتا ہے اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو وہی دے۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ مانگنے والے کا فائدہ ہے نا۔ مسلمان بھائیوں کے لیے سوال کرو، جو آپ اس کے لیے دعا کرو گے اللہ کا ایک فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرے گا۔ اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی فون پر بات کرو کسی سے تو ہیلو ہائی کرنے کے علاوہ، فضول باتیں کرنے کے علاوہ اپنے بھائی کو دعائیں دو، اس کے لیے اچھے کلمات نکالو۔ آپ جو اس کے لیے کہو گے اللہ کا فرشتہ وہ سارا کا سارا آپ کے لیے کہے گا، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ مسلمان سے پیار و محبت کی فضا میں رہے۔ قرآن پاک اہل ایمان کی ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ مومن کی دعا ہے۔ مومن جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اور جس کی زبان سے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بابا جیلانی کو ہم اتنے سالوں سے پکار رہے ہیں، اگر یہ مدد کرنے کے قابل ہوتے عراق کے مسلمانوں کا کیا حشر نشر ہو چکا ہے۔ اب تک بابا جی کو باہر آ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر ان کے اختیار میں باہر آنا ہوتا، کسی کی مدد کرنی ہوتی، وہ انڈیا پاکستان تو بعد میں پہنچتے، کم از کم بغداد کے اندر تو جو ظلم ستم ہو رہا ہے غوث اعظم صاحب اس کو تو سنبھال لیتے نا۔ ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی۔ ارے پکارنا ہے تو اس اللہ کو جس نے محمد علیہ السلام کی مدد بدر میں کی، احد میں کی، احزاب میں کی، ہر میدان میں جب رسول نے پکارا اللہ عز و جل نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔ اس کو پکارو جو مدد کرنے پر قادر ہے، اور جس کو یہی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، جو اس دنیا سے کٹ کے اگلے جہان میں چلا گیا، اس کو پکارنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن پکارنے والے کیا کہتے ہیں؟ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور کسی دی لوڑ نہیں، ہم جوتے کھاتے رہیں گے لیکن پکاریں گے، جب بھی عبد القادر کو پکاریں گے اللہ کا نام ہماری زبان پہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کو پکارنے والے آواز لگاتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ جو مومن ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ہم سے پہلے گزر چکے، اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا راستہ ہے۔ ان تمام نشانیوں پہ عمل کیجئے، اور پھر یاد کیجئے کہ محبت اور نفرت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 کیٹیگری آ جاتی ہیں، 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک سب سے پہلے وہ مومن جو پکے خالص اہل ایمان ہیں، ان سے ہر حال میں محبت ہوگی، ان سے ہر حال میں پیار ہوگا، ان سے ہر حال کے اندر ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ جو خالص پکا مومن ہے اس سے مکمل محبت ہوگی، نفرت کا ایک ذرہ بھی اس کے بارے میں دل میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو خالص کافر اور مشرک ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کے لیے دل میں پکی نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، جنگ اور جدل ہوگا۔ ان کے لیے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی محبت
نہیں آئے گی۔ اب تیسری کیٹیگری ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو عقیدے میں تو مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو جتنی عقیدے کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے گی، جتنا زیادہ وہ نیکی کی طرف آئیں گے، اتنا ہماری